بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا گیا تھا، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ وہ خود بھی بت پرست تھا اور وہاں کے لوگ بھی بت پرست تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ خدا کو بالکل ہی بھول چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ نمرود کے محل میں ایک بہت بڑا نجومی تھا۔ نجومی نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو ختم کرے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دے گا، جس سے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ نمرود گھبرا کر بولا اور کہا کہ عورت اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ پیدا نہ ہو، اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ وہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ سنا ہے کہ نمرود کے کہنے پر 1,00,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے حمل کے آثار کو چھپا دیا تھا۔ جب اس بچے کی ولادت کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی۔ اس خاتون نے ایک غار میں اس بچے کو جنم دیا اور پھر اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اس بچے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ہی اس بچے کی حفاظت کرنا۔ یہ دعا کر کے بچے کو بوسہ دے کر اسے غار کو پتھروں سے بند کر کے واپس شہر کی طرف لوٹ گئی۔ دوسرے دن بچے کو دیکھنے آئی تو اس کا بچہ مسکرا کر انگوٹھا چوس رہا تھا۔ سبحان اللہ! اس کے انگوٹھے سے اللہ کے حکم سے دودھ جاری ہو رہا تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس طرح آپ کو غذا پہنچتی رہی۔ ایک دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک مہینے میں بچہ بڑھتا تھا۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس روز آتی، آپ کو دودھ پلاتی اور واپس چلی جاتی۔ اس طرح سے آپ 7 سال کے ہو گئے اور آپ کی والدہ آپ کو دین کی باتیں سکھاتی۔ آپ علیہ السلام کے 13 سال اس غار میں گزرے۔ ایک دن آپ نے کہا، امی جان مجھے بھی شہر لے چلیں، لیکن آپ کی والدہ انکار ہو گئی، بیٹا آپ کو وہاں خطرہ ہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت اس غار سے باہر آئے اور شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر تھا جو مٹی کے بت بناتے تھے، اور اس کے بیٹے بھی مٹی کے بت بناتے تھے اور ان کو شہر میں فروخت کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چاچا کے پاس پہنچے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ بت مٹی سے آلودہ ہو گئے، اور چاروں طرف آواز لگائی کہ یہ بت خرید لو جو بے جان ہیں اور نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ آپ کا سلوک بت پرست لوگوں کے لیے بہت ہی توہین کی بات تھی۔ لوگوں نے آپ کے چچا سے شکایت کی۔ آپ کے چچا نے آپ کو سمجھایا کہ اس طرح نہ کہا کرو،
پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا سے کہا کہ آپ بے جان بت بناتے ہیں جو نہ کسی کو نفع دیتے ہیں نہ نقصان۔ آزر نے چونک کر کہا، تم بتوں کے خلاف ہو اور تمہیں سزا ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ عبادت اور سجدے کے لائق نمرود نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری باتیں نمرود تک پہنچی تو نمرود نے کہا، یہ کون نوجوان ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ آزر کے گھر پر جوان ہوا ہے۔ نمرود نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میرے پاس لے آئیں۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر اس کے دربار پہنچے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے، تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے ایک شخص کو آزاد کرایا جس کی موت ہو چکی تھی اور ایسے شخص کو موت دی جو بے قصور تھا۔ نمرود بولا، اب بولو، میں بھی چاہوں جس کو زندگی بخش دوں اور جس کو موت دے دوں، میرے خدا ہونے پر تمہیں کیا شک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے تمہیں قتل کیا اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ پھر فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا، وہ شرمندہ ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ مجھے حکم دیں میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، یہ تو ناسمجھ ہے۔ آزر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت دیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں آپ کے خلاف اور بتوں کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ آپ کی بات پر اسے بھیج دیتا ہوں، اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین مضبوط تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر جا کر کہا، اے چچا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو بے جان ہیں، آپ انہیں خود بناتے ہیں، خود ان کو پوجتے ہیں۔ آزر یہ بات سن کر غصے میں آیا اور ابراہیم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اے چچا، آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، میں آپ کے گھر سے جا رہا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا اور لوگوں کو بھی تبلیغ دوں گا۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال عید منایا کرتے تھے اور بتوں کو اکٹھا کرتے تھے اور انہیں پوجتے تھے اور اپنی روایات کو برقرار رکھتے تھے۔ وہ لوگ ایک دن شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانے میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ بتوں کو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کھانا لے آئے تھے اور وہ کھانا ان بتوں کے آگے رکھا اور کہا کہ کھاؤ، اور کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو، یہ کھانا کھاؤ، لیکن بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلاڑی اٹھائی اور چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو توڑ کر اس کے کندھے میں کلاڑا رکھ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب شہر سے سب لوگ واپس آئے تو سب بت ٹوٹ چکے تھے، ایک بڑا بت صحیح سلامت موجود تھا اور سب لوگ حیران ہو گئے، یہ سب کس نے کیا؟ اور لوگوں نے کہا، ایک نوجوان تھا جس کا نام ابراہیم ہے، اس نے کیا ہوگا۔ وہ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ سب کام اس بڑے بت نے کیے ہیں،
اس بڑے بت نے اس چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، اس کے کندھے پر کلاڑا بھی ہے۔ لوگ کہنے لگے یہ بت تو پتھر کے ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ توڑ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ تو نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ توڑ سکتے ہیں، بولنا تو دور کی بات ہے، اس کی آنکھ یا ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو اسے بھی نہیں اڑا سکتا ہے، یہ کسی کو نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ اس کو خدا مانتے ہو اور اس خدا کی عبادت نہیں کرتے ہو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بہت غور سے سنی اور سوچنے لگے، نوجوان صحیح کہہ رہا ہے، پھر تم نے ہی ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کیا ہے، آج تم کو چھوڑ دیا تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، تو کل تم ہمارا بت خانہ ہی توڑ دو گے۔ وہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا تھا، ابراہیم تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ ہی جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا۔ جج نے اس فیصلے کا اعلان کیا، نمرود نے اس پر عمل کرنے کی پوری تیاری شروع کر دی، اس نے اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو اعلان کر کے بتا دیا کہ جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اس کو سزا دی جائے گی، تو سب لوگ مل کر ایندھن جمع کریں اور انہیں انعام بھی دیا جائے گا۔ تو لوگوں نے ایندھن کے لیے تمام لکڑیاں اکٹھی کر لی، ایک بڑا سا ڈھیر لگا لیا اور اسے آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کو دیکھا تو مسکرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ ہی دوری پر تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کمرے میں نمرود اور اس کے وزیر رہتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آگ اتنی سخت تھی اس آگ کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت زمین نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، اس وقت زمین پر ابراہیم کے علاوہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں، کیا تو راضی ہے کہ اسے جلا دیا جائے؟ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، وہ واحد بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، اسے جلا دیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، میرا بندہ ہے، وہ مجھ سے مدد مانگے گا، میں اسے ضرور مدد کروں گا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی اور فرمایا کہ کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم سے میری حاجت نہیں ہے، میری حاجت تو اللہ سے ہے۔ تو اللہ نے آگ کو وحی دی کہ سرد ہو جا، تو آگ سرد ہو گئی۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گفتگو میں مشغول ہوئے اور ان کے چاروں طرف گل و لالہ پیدا ہو گئی۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو اس نے سوچا کہ لوگ اس کی طرف نہ پھر جائیں، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے دین کی دعوت دی، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آ گیا، تو وہاں اللہ کی رحمت سے مچھر پیدا ہوئے جو اسے اور اس کے بندوں کو بھگا دیا، پھر بھی اس نے ایمان نہ لایا، اور آخر کار اللہ نے ایک کمزور مچھر اس کی ناک میں ڈالا اور وہ 40 سال تک اپنے سر پر ہتھوڑے مرواتا رہا اور بالآخر ایسے ہی مر گیا۔ ایسی اسلامی واقعات کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔